بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 4 یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آج کویسچن آنسرس اور سمری کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کویسچن آنسرس۔ Question number 1. How did Hazrat Asma's رضی اللہ تعالیٰ عنہا actions during the migration demonstrate her resourcefulness and courage؟ یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہجرت کے دوران کیے گئے اقدامات نے ان کی ذہانت اور بہادری کو کس طرح ظاہر کیا؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا showed courage by secretly taking food to the cave at night۔ یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رات کے وقت خفیہ طور پر غار میں کھانا لے جا کر بہادری کا مظاہرہ کیا۔ She tied food with her belt and faced danger bravely without fear۔ یعنی انہوں نے کھانے کو اپنے کمر بند سے باندھا اور بغیر کسی خوف کے بہادری سے خطرے کا سامنا کیا۔ Question number 2. How can the qualities of حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا be applied to the contemporary situations of trust and integrity؟ یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفات کو آج کے دور میں اعتماد اور دیانت کے حالات پر کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے؟ Provide a real life example، یعنی ایک حقیقی زندگی کی مثال دے۔ تو اس کا آنسر ہے her honesty and bravery can guide us to stay loyal and strong in tough times۔ یعنی ان کی ایمانداری اور بہادری ہمیں مشکل وقت میں وفادار اور مضبوط رہنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر a student who does not cheat in exams shows integrity like حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یعنی ایک طالب علم جو امتحان میں نقل نہیں کرتا وہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ Question number 3. Summarize the key challenges حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا faced during the migration and how she overcome them۔ یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہجرت کے دوران درپیش اہم مشکلات کا یا اہم چیلنجز کا خلاصہ بیان کرے اور بتائے کہ انہوں نے ان پر کیسے قابو پایا۔ تو اس کا آنسر ہے She had to carry food at night through dangerous mountains, stayed silent before enemies and confronted and comforted her blind grandfather۔ یعنی انہیں خطرناک پہاڑی راستوں سے رات کے وقت کھانا لے جانا پڑا، دشمنوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنا پڑی اور اپنے نابینا دادا کو تسلی دینی پڑی۔ She faced all these with wisdom and strength۔ انہوں نے ان تمام حالات کا سامنا دانشمندی اور طاقت سے کیا۔ Question number 4. In what ways did حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا handle the trust placed in her by her father and the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی امانت کو کس طرح نبھایا؟ How did her actions ensure the safety and success of the migration؟ یعنی ان کے عمل نے ہجرت کی حفاظت اور کامیابی کو کس طرح یقینی بنایا؟ تو اس کا آنسر ہوگا She kept the secret, delivered food carefully and didn't reveal anything to Abu Jahl۔ یعنی انہوں نے راز کو چھپائے رکھا، احتیاط سے کھانا پہنچایا اور ابو جہل کو کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ This helped keep the migration plan safe۔
اس سے ہجرت کا منصوبہ محفوظ رہا۔ کویسچن نمبر 5، ریفلیکٹ آن حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیلف ڈسپلن ڈیورنگ دا پریپریشن اینڈ ایگزیکیوشن آف دی مائیگریشن۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط نفس یعنی خود پر قابو پر غور کرے جو انہوں نے ہجرت کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کے دوران دکھایا۔ How did her self-discipline contribute to her effective handling of difficult situation؟ ان کا یہ ضبط نفس مشکل حالات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے her discipline helped her stay calm, focused and brave۔ یعنی ان کا ضبط نفس انہیں پرسکون اور یکسو اور بہادر بنائے رکھنے میں مددگار رہا۔ She didn't panic or complain and completed her duties with great care۔ اچھا، وہ نہ گھبرائی نہ شکایت کی اور اپنی ذمہ داریاں بڑی احتیاط سے پوری کی۔ کویسچن نمبر 6، ہاؤ ڈیڈ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو ریسپیکٹ فار ہر سیلف اینڈ ادرس تھرو آؤٹ دا ایونٹس ڈسکرائبڈ ان دا ٹیکسٹ؟ اچھا، یعنی حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واقعات کے دوران اپنے اور دوسروں کے لیے احترام کس طرح ظاہر کیا؟ پرووائڈ اسپیسیفک ایگزامپلس ٹو سپورٹ یور انالیسس۔ اپنی وضاحت کی تائید کے لیے مخصوص مثالیں دے۔ تو اس کا آنسر ہے شی ریپلائڈ ٹو ابو جہل پولائٹلی اینڈ وائزلی۔ انہوں نے ابو جہل کو مؤدبانہ اور دانائی سے جواب دیا۔ She respected her grandfather by not letting him worry even though he was a disbeliever۔ یعنی انہوں نے اپنے دادا کا احترام کیا اور انہیں پریشان نہ ہونے دیا حالانکہ وہ اس وقت کافر تھے۔ تو کویسچن نمبر 7، In what ways did حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ demonstrate respect for her grandfather even though he was a disbeliever at that time؟ یعنی حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن طریقوں سے اپنے دادا کے لیے احترام کا مظاہرہ کیا حالانکہ وہ اس وقت کافر تھے؟ How did this respect align with her values and beliefs؟ اور یہ احترام ان کی اقدار اور عقائد سے کس طرح مطابقت رکھتا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے She gently comforted him by pretending the house still had wealth۔ یعنی انہوں نے نرمی سے انہیں تسلی دی اور یوں ظاہر کیا جیسے گھر میں اب بھی مال موجود ہو۔ These showed her care and respect which is part of Islamic teachings۔ یہ ان کی محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اب سمری کریں گے۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیڈ این امپارٹنٹ رول ڈیورنگ دا مائیگریشن آف دی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرام مکہ ٹو مدینہ۔ یعنی حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ She prepared food for them and secretly delivered it to the cave of Thawr at night۔ یعنی انہوں نے ان کے لیے کھانے کی تیاری کی اور رات کے وقت چھپکے سے غار سور تک کھانا پہنچایا۔ She was brave and wise, especially when Abu Jahl questioned her, but she didn't reveal anything۔ یعنی وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھی۔ جب ابو جہل نے ان سے سخت سوالات کیے تو انہوں نے راز نہیں بتایا۔ She respected her blind grandfather and comforted him with wisdom۔ انہوں نے اپنے نابینا دادا کو بھی بڑی محبت اور عقل مندی سے تسلی دی۔
Hazrat Asma Raziallah Ta'ala Anha was a kind and generous Muslim woman who gave charity and helped others. حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک بہادر اور سخی مسلمان خاتون تھی. اچھا، اور دوسروں کی مدد کرتی تھی یا غریبوں کی مدد کرتی تھی اور ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. اچھا، ہر لائف از اے گریٹ ایگزامپل آف فیتھ، کریج اینڈ کائنڈنیس. ان کی زندگی ایمان، حوصلے اور نیکی کی بہترین مثال ہے. تو یہ تھی اس یونٹ نمبر 4 کی سمری. امید کرتا ہوں کہ اس یونٹ کے کویسچن آنسرز اور سمری آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے کویسچن آنسرز اور سمری کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.